بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے کے اندر کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھیں تو کیا کریں، مصیبت زدہ آدمی کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، اور کیا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کسی پریشان آدمی کو دیکھ کر اس پر خوش ہونا چاہیے یا اس کو کیا کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہم کو واضح طور پر تعلیم دی ہے، جو میں آج آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ ترمذی شریف کی 2506 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ لأخیک، کہ تم کسی بھی اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر، پریشانی میں دیکھ کر اس پر مسرت کا اظہار نہ کرو، خوشی کا اظہار نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی معاذ اللہ کانے کو دیکھا، کسی لنگڑے کو دیکھا، کسی معذور کو دیکھا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یا ہمارے سامنے کسی کو تکلیف پہنچی تو ہم نے ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ بالکل جائز بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح فرامین ہے ہمارے سامنے۔ تو ہم کو چاہیے اور ہم سب کو مل کر اس معاشرتی برائی کو، اس بد اخلاقی کو، اس بدتمیزی کو دور کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت کو دیکھ کر، اس کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر تم خوش نہ مسرت کا اظہار نہ کرو، اس کا خوشی کے ساتھ اظہار نہ کرو۔ ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہو سکتا ہے اللہ اس پر رحم کر دے، اس کو اس مصیبت سے نکال دے، اور یبتلیک، تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ اس بات پر غور کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب ہم ایسے کسی آدمی کو دیکھیں، میں نے پچھلے دنوں میں بازار گیا تو میں نے دیکھا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے پاؤں الٹے ہیں، یعنی اس کے پاؤں کی تلیاں وہ اوپر ہیں اور پاؤں کی جو چھات ہے وہ نیچے ہے۔ اللہ اکبر! ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہم کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ایسے بندوں کی طرف دیکھ کر جو مصیبت میں مبتلا ہیں، پریشانی میں ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے، اور دعا کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی 3431 نمبر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی بھائی کو مصیبت میں مبتلا دیکھو، مصیبت زدہ آدمی کو دیکھو، تو یہ پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ اس کا ترجمہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، عافانی، جس نے مجھ کو عافیت دی، مجھ کو اس مصیبت سے بچا کے رکھا، جس مصیبت میں اس کو، میرے اس بھائی کو مبتلا کیا ہے، مما ابتلاک بہ، کہ جس میں اللہ نے تم کو مبتلا کیا، اللہ نے اس مصیبت سے مجھ کو بچا کے رکھا، مجھ کو عافیت دی ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے جو بہت زیادہ مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے اللہ نے مجھ کو فضیلت عطا کی ہے، اللہ نے مجھ کو عظمت دی ہے۔ تو یہ دعا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ کو اس مصیبت سے بچا کے رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے محترم ناظرین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے، اپنی پیاری زبان سے ہم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کو زندگی بھر اس بیماری سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے،
اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ بچا کے رکھے گا۔ الحمدللہ یہ کتنی پیاری دعا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو، لوگوں کو بھی مصیبتوں سے بچا کے رکھے، لیکن اگر کسی پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں تاکہ اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس کی طرف دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہم کو اس مصیبت سے بچا کے رکھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی اور بڑی اہم بات تھی اور بڑی پیاری دعا تھی، جس کا ترجمہ اور جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر چلتا ہے، ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں، دعاؤں کو یاد کریں اور ہم کو سنانے کے لیے بھی وقت نکالیں۔ یہ ہمارے پروگرام کا ایک مقصد ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصیبت زدہ لوگوں کے اگر ہم کام آ سکتے ہیں تو ان کے کام آنے کی بھی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔